بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی۔ آپ کو عشرہ مبشرہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے آپ کو مانگا ہے اور دعا کی ہے کہ یا اللہ اسلام کو حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے تقویت عطا فرما۔ تو آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ وہ واحد انسان ہیں کہ جن نے علانیہ طور پر ہجرت کی اور تلوار لے کر اور تیر لے کر آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور جتنے بھی کفار اور مشرکین وہاں پر موجود تھے ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں، اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو وہ مجھے روکے یا میرا مقابلہ کرے۔ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو اور جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو تو وہ میری تلوار کا مقابلہ کرے۔ تو کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ کسی نے بھی آپ کا مقابلہ کیا ہو اور آپ کے سامنے آنے کی جسارت کی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ پھر میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہمیں مسجد حرام کے اندر اعلانیہ طور پر نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر 2 صفیں بنائی گئی، ان میں سے ایک صف میں تھا اور دوسری میں امیر حمزہ تھے، اور یہ 2 صفیں جب مسجد حرام کے اندر پہنچی تو اس وقت ہم نے وہاں اعلانیہ طور پر سب سے پہلے نماز ادا کی، اور اسی موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فاروق کا لقب دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بھی ان کی فضیلت زیادہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں کہ جن کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی فضیلت جو ہے یہ 4 باتوں سے بہت زیادہ واضح ہوتی ہے۔ ان میں سے نمبر 1، جب بدر کے قیدی لائے گئے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قتل کا حکم دیا اور آپ کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اور دوسری کہ جب آپ نے ازواج مطہرات کے لیے پردے کی رائے قائم کی تو آپ کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل کیا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اقرار کیا اور آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے سے اسلام کو جو تقویت ملی ہے وہ اس سے پہلے اسلام کو اس قدر تقویت نہیں ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المؤمنین میں جن کا شمار ہوتا ہے آپ کے والد گرامی ہیں۔ اور آج بھی یہ دونوں یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سیرت کو اور آپ کے فضائل کو سمجھنے کی اور آپ کے طریقوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔